مختصر ہونے کی وجہ سے آج ہم مختصر پڑھیں گے انشاءاللہ اور ٹھیک وقت ختم کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، غفور الرحیم ہوں، غفار ہوں، مگر کن لوگوں کے لیے؟ لمن تاب، جو سچے دل سے توبہ کر لے، وآمن، اور دل سے ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال میں لگ جائے، ثم اهتدى، پھر ہدایت کی زندگی اختیار کر لے. وہ لوگ جو 4 صفات اختیار کر لیں، 4 شرائط پوری کر لیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی غفار ہے اور غفور الرحیم ہے. تابہ، توبہ کر لے، آمنا، دل سے ایمان لے آئے، عامل صالحا، نیک اعمال میں لگ جائے، ثم اهتدى، پوری زندگی ہدایت کے رخ پہ ڈال لے. عزیزان گرامی، ہمیں عام طور پہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور شاعروں نے تو سچی بات یہ ہے کہ شاعر گمراہ لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ، زیادہ نہیں، اور گمراہی پھیلاتے ہیں. یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت کا ذکر کر کر کے یہ شراب پہ کے جام چڑھاتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں، یہ طاغوتیت ہے، یہ شیطنت ہے. میں نے پہلے بھی واقعہ بیان کیا تھا کہ لندن میں ایک ہوٹل پہ میں نے دیکھا کچھ عرب دوست شراب پی رہے ہیں، تو میں ان کے پاس چلا گیا، پوچھنے میں پتہ چلا کہ مسلمان ہیں. تو میں نے بہت پیار و محبت سے ان سے گفتگو کی اور شراب سے روکنا چاہا. تو انہوں نے کہا کہ پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم. دیکھنے میں تو پڑھے لکھے آدمی ہی لگتے ہو تم، لیکن تمہیں اتنی سی بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. اگر ہم شراب نہیں پیئیں گے تو بخشے گا کسے وہ؟ تو ہم تو اس کی شان غفوریت کو اور شان رحیمیت کو ظہور میں لا رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، تو پتہ نہیں تھا مجھے. لیکن ایک بات میں نے کہا، یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قوانین بنا رکھے ہیں، کچھ اخلاقی قوانین ہیں، یہ دینی قوانین ہیں، کچھ طبعی قوانین ہیں، فزیکل لاز ہیں، یہ سارے اسی کے بنائے ہوئے ہیں یا کچھ خدا کئی قسم کے ہیں؟ ایک خدا ہے جو مورل لاز بناتا ہے، اخلاقی قوانین بناتا ہے، اور کوئی اور خدا ہے جو فزیکل لاز بناتا ہے، طبعی قوانین، سائنسی قوانین. نہیں، وہ ہے تو وہی ایک، سارے قوانین وہی بناتا ہے. تو میں نے کہا وہ قوانین کی اس خلاف ورزی پہ ایک جیسی سزا دیتا ہے یا کہیں کچھ کرتا ہے کہیں کچھ کرتا ہے؟ غفور الرحیم ہر جگہ ہے یا غفور الرحیم صرف اسی جگہ پہ ہے؟ نہیں، ہر جگہ ایک جیسا ہی ہے. تو میں نے کہا آؤ پھر آج ایک کام کرتے ہیں، آج اس کے فزیکل لاز، اس کے طبیعی جو قوانین ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا غفور و یا رحیم، اور یہ تیسری منزل سے نیچے چھلانگ لگاتے ہیں. غفور الرحیم ہے، جس طرح سے ہمارے شراب پینے کے عمل کو وہ معاف کرے گا، ویسے ہی وہ اس کا جو لا آف سینٹریفیوگل فورس ہے یا لا آف گریویٹیشنل پل ہے، اس کی بھی ہم وائولیشن کرتے ہیں اور قانون کشش ثقل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہتے ہیں غفور الرحیم
ہم اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہمیں معاف کر دے، اور اس کی خلاف ورزی ہم یوں کرتے ہیں کہ اس نے تو روکا ہوا ہے کہ جو نیچے آئے گا اس طریقے سے ہڈی پسلی ٹوٹے گی، تو آج دیکھتے ہیں کہ اس کی غفور الرحیمی جوش میں آتی ہے کہ نہیں، یا غفور ہو یا رحیم کا ورد بھی کرتے ہیں اور یا تیسری منزل سے نیچے چھلانگ بھی لگاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اس کی شان غفور الرحیمی ظہور میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو میری تصویر دیکھنے لگے کہ نہیں، یہاں سے نہیں آئے گی۔ میں نے کہا یہ یوں کرتے ہیں، چلو شراب نہیں پیتے، تھوڑا سا زہر پی لیتے ہیں۔ شراب پینا اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور زہر پی لینا طبیعی قوانین کی، سائنٹیفک لاز کی خلاف ورزی ہے۔ حکیم صاحب بیٹھے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ زہر پی لو گے تو وہ قانون ہے کہ مر جاؤ گے۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ تو غفور الرحیم ہے، آج ہم تیرے اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ہم زہر پیتے ہیں، تو ہمارا یہ جرم معاف کر دے، اور ہمارے زہر پینے کے جرم کی تو ہمیں سزا نہ دے۔ کیا خیر پی لیں؟ نہیں، وہ تو مار دے گا۔ یہاں پہ تو میں نے کہا یار پھر مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ آخر اس میں اتنی تبدیلی کیوں آ گئی ہے، اتنا دوغلا پن کیوں آ گیا اللہ تعالیٰ میں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اگر اس کے فزیکل لاز کی اگر ہم خلاف ورزی کریں تو وہ جان سے مار دے، سزائے موت دے دے، ہڈیاں توڑ دے، پانچ بنا دے، مار مار کے معذور کر دے، اور اگر اخلاقی قانون کی خلاف ورزی کریں تو ان اللہ غفور الرحیم۔ یارو یہ دوغلا پن کہاں ہے اور کیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ بھی ہے؟ کہنے کی وجہ تو کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا میرے دوستو بات یہ ہے کہ جسے ہم ان اللہ غفور الرحیم کہہ رہے ہیں اس کی کچھ شرائط اس نے رکھی ہوئی ہے۔ کہنے کے شرائط بتاؤ کیا ہے؟ تو پھر میں نے یہ آیت پڑھی کہ انی لغفار، میں بہت بخشنے والا ہوں، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ چار شرائط پوری کر لو پھر اس کی شان غفور الرحیمی دیکھو۔ ان چار صفات کو اپنے اندر ہم پیدا کر لیں پھر وہ غفار ہے۔ ایک توبہ، عمل صالح، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کا راستہ۔